بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اجماع کسے کہتے ہیں اور اجماع کے ارکان کیا ہیں، اجماع کے شرائط کیا ہیں اور اجماع کا ثبوت کہاں سے ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے مجتہدین کا کسی ایک حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، یعنی اگر کوئی مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آتا ہے اور اس کو امت کے تمام مجتہدین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور تمام مجتہدین ایک حکم پر اتفاق کر لیتے ہیں، تو یہ اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے کا حکم شرعی وہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجماع کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے یہ قید لگائی گئی کہ حضور کی وفات کے بعد، اس لیے کہ حضور کی زندگی میں تنہا وہ شریعت کا سرچشمہ تھے، قانون سازی کا سرچشمہ تھے، اور آپ کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ سب کو ماننا پڑتا تھا اور سب کے لیے ماننا ضروری ہوتا تھا، لہٰذا اس میں اختلاف کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اجماع کے ارکان کیا ہیں، اجماع کی شرائط کیا ہیں؟ اجماع کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کہ جس وقت مسئلہ پیش آئے اس وقت مجتہدین کی ایک تعداد موجود ہو۔ اگر کوئی زمانہ مجتہدین سے خالی ہو یا کسی زمانے میں صرف ایک مجتہد ہو تو پھر وہاں پر اجماع کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتفاق وہی ہوتا ہے جہاں پر کئی لوگوں کی رائے ہو اور ہر آدمی کی رائے دوسرے کی رائے کے مطابق ہو یا ہر آدمی کی رائے دوسرے کی رائے کی تائید کر رہی ہو۔ لہٰذا اگر کسی زمانے میں ایک مجتہد ہے تو پھر ایسی صورت میں اتفاق کا کوئی مطلب نہیں رہتا، یا کسی زمانے میں سرے سے کوئی مجتہد موجود نہیں ہے تو اس میں بھی اتفاق کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اجماع کی دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام مجتہدین کا ایک حکم شرعی پر اتفاق ہو جائے، خواہ ان مجتہدین کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے افریقہ کے رہنے والے ہوں، انڈیا کے رہنے والے ہوں، چاہے ہندوستان کے رہنے والے ہوں، کسی رنگ سے، کسی نسل سے، کسی طبقے سے، کسی گروہ سے، کسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، تو رنگ، نسل اور بہت سی چیزوں کے اختلاف کے باوجود تمام مجتہدین کا ایک حکم شرعی پر اتفاق کر لینا یہ اجماع کہلاتا ہے، اور یہ اجماع کے تحقق کے لیے اور اجماع کے منعقد ہونے کے لیے دوسری شرط ہے۔ اجماع کی تیسری شرط یہ ہے کہ تمام مجتہدین اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں۔ مثال کے طور پر زیر بحث مسئلے میں وہ فتویٰ صادر کریں یا اس کے مطابق وہ کوئی فیصلہ کریں، یا سب لوگ اپنی رائے الگ الگ دیں اور پھر سب کی رائے کو جمع کیا جائے تو یہ معلوم ہو کہ سب کی رائے یکساں ہے، یا سارے مجتہدین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اکٹھے مل کر کے سب اپنی رائے دیں اور سب کی رائے ایک ہو، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ
اس پر تمام مجتہدین کا ایک نظریہ ہے، ایک خیال ہے، اور سب نے اپنی رائے کا کھل کر کے اظہار کیا ہے۔ اجماع کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا ایک حکم پر اتفاق ہو اور کسی کا اختلاف نہ ہو۔ اگر کسی مسئلے میں اکثر مجتہدین ایک طرف ہوں اور دوسری طرف کچھ مجتہدین ہوں تو پھر اس کو اجماع نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اگر دوسری طرف مخالفت میں کچھ بھی مجتہدین موجود ہیں، ان کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو حق ہے وہ انہی کے ساتھ ہو، اور جدھر اکثریت ہے ادھر غلطی کا امکان موجود ہے۔ اس لیے قلت اور کثرت کی بنیاد پر اجماع کا فیصلہ نہیں ہوتا، اجماع کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوتا ہے۔ یہ اجماع کے انعقاد کے لیے 4 شرطیں ہیں، یہ اجماع کے 4 ارکان ہیں۔ اگر کسی دور میں اجماع ہوتا ہے اور اجماع کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ ابھی کیا گیا، تو وہ دلیل شرعی ہے اور اس کو ماننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اجماع کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع کا ثبوت سب سے پہلے قرآن کریم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو۔ اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس میں دونوں طرح کے ذمہ دار شامل ہیں، دینی امور کے ذمہ دار بھی اور دنیاوی امور کے ذمہ دار بھی، یعنی حکام بھی، سلاطین بھی اور امراء بھی، اور اسی طرح علماء بھی، مجتہدین بھی، فقہا بھی۔ تو دینی امور کے جو ذمہ دار ہیں وہ علماء ہیں، لہذا علماء کی بات ماننے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے راستے سے ہٹنے والوں کو اس کے برابر قرار دیا ہے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹتا ہے، یعنی اجماع سے ہٹتا ہے، تو وہ رسول کا مخالف قرار دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کا جو راستہ ہے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امت کے تمام مجتہدین کا نظریہ سامنے آتا ہے اور ان کا اتفاق سامنے آتا ہے تو وہ فی الحقیقت پوری امت کی رائے ہے، اس لیے کہ تمام مجتہدین یہ پوری امت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور امت اجتماعی طور پہ گمراہی سے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امتی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، اور ایک حدیث میں فرمایا لم یکن اللہ لیجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کو ضلالت پر، گمراہی پر متفق نہیں کر سکتا، اور ایک روایت میں فرمایا ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ تمام مجتہدین کا رنگ، نسل، قبیلے، ماحول، نظریات اور خیالات کے اختلاف کے باوجود ایک ہی حکم پر اتفاق کر لینا اس بات کی دلیل ہے اس میں حق ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اجماع کے ثبوت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر ہو، اور وہ دلیل یا تو منصوص ہوگی، نص کی صورت میں ہوگی،
تو مجتہد نص کا جو مفہوم ہے اور نص سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ دلیل نص کی صورت میں موجود نہیں ہے تو مجتہد منصوص مسئلے پر قیاس کرے گا یا اجتہاد کے جو دوسرے اصول اور ضابطے ہیں ان کا استعمال کرے گا، یا شریعت کے جو دوسرے دلائل ہیں، مثال کے طور پر مصلحت مرسلہ ہے، استحسان ہے، عرف ہے، مسلک صحابی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان دلائل سے استدلال کرے گا اور ان دلائل کی روشنی میں استنباط کرے گا۔ تو اگر مجتہد کا اجتہاد کسی دلیل پر مبنی ہے تو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دلیل قطعی ہے، اس لیے کہ اگر دلیل ظنی ہے تو ناممکن ہے کہ اس پر مجتہدین کا اجماع ہو جائے، لہذا تمام مجتہدین کا ایک ہی حکم پر اتفاق کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دلیل قطعی ہے اور وہی فی الحقیقت شریعت کا حکم ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس طرح اجماع کسی حکم شرعی پر ہوتا ہے، اسی طرح کسی نص کی تعویل پر بھی ہوتا ہے، تفسیر پر بھی ہوتا ہے، کسی حکم کی علت پر بھی ہوتا ہے، اور کسی حکم کے اس وصف پر بھی ہوتا ہے جس وصف سے وہ حکم مربوط ہے اور جس سے وہ جڑا ہوا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔